بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قریش صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کے بعد کس کرب سے گزر رہے تھے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شرائط کو مسترد کرتے ہوئے تیسری شرط یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کا اعلان کیا۔ ان کا یہ جذباتی فیصلہ آگے کس موڑ پہ پہنچے گا، یہ ہم آج کی اس قسط میں ملاحظہ کریں گے۔ بنو خزاع قبیل پر وحشیانہ حملے کی خبر مدینہ پہنچی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بجلی کی طرح گری۔ حدیبیہ کا معاہدہ، وہ مقدس عہد، ٹوٹ چکا تھا۔ یہ صرف ایک قبائلی جھڑپ نہیں تھی، یہ کھلی اور سری عہد شکنی تھی، ایک ایسی غداری جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں جس بھروسے کو اتنی محنت سے بنایا گیا تھا وہ بکھر گیا تھا۔ اس راستے کا انتخاب در حقیقت جنگ کا انتخاب تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ خون ریزی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ غداری کی تائید کرتے ہیں۔ وہ اپنے فیصلے کے تمام نتائج کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تمام فیصلوں میں سب سے سنگین انتخاب تھا، کیونکہ اس سے جنگ کی وہ قوتیں آزاد ہو گئیں جنہیں معاہدے نے 2 سال تک کامیابی سے روکے رکھا تھا۔ انہوں نے پرامن حل کی پیشکشوں کو مسترد کر دیا تھا اور مؤثر طریقے سے آخری مہلک توڑ پھوڑ کا انتخاب کیا۔ تاہم مسلمان قاصد کے جاتے ہی قریش کی قیادت پر پچھتاوے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہیں اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا۔ مکہ کے سب سے طاقتور اور سیاسی طور پر ذہین رہنما ابو سفیان نے تسلیم کیا کہ انہوں نے ابھی کیا بھیانک غلطی کی ہے۔ وہ جانتے تھے انہوں نے صلح حدیبیہ توڑ کر ایک وحشیانہ جنگ کی دعوت دی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ معاہدہ توڑ کر انہوں نے ایک ایسے تنازع کے دروازے کھول دیے ہیں جسے وہ جیت نہیں پائیں گے۔ گھبراہٹ کی حالت میں ابو سفیان نے خود مدینے کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد مایوس کن تھا۔ صورتحال کو سنبھالنا، پیغمبر سے درخواست کرنا کہ وہ معاہدے کی تجدید کر دیں اور ایسے ظاہر کریں جیسے قتل عام کبھی ہوا ہی نہیں۔ انہیں امید تھی کہ ان کا ذاتی وقار اور ان کے خاندانی تعلقات ان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں، شاید انہیں کچھ فائدہ دلائیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ غداری بہت گہری تھی اور خلاف ورزی بہت سنگین۔ جب ابو سفیان مدینہ پہنچے تو انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو ان کی طرف سے سفارش کرنے کو تیار ہو۔ پھر انہوں نے پیغمبر کے قریبی ساتھیوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں۔ دونوں نے سختی سے انکار کر دیا اور غداری کے ایسے گھناؤنے فعل کو معاف کرنے پر غور کرنے کو بھی تیار نہیں ہوئے۔ آخر کار وہ علی ابن طالب کے پاس گئے، جنہوں نے انہیں صاف الفاظ میں بتا دیا کہ پیغمبر فیصلہ کر چکے ہیں اور کوئی انہیں ہٹا نہیں سکتا۔ ناکام ہو کر ابو سفیان اس خوفناک خبر کے ساتھ مکہ واپس لوٹے۔ معاہدہ ٹوٹ چکا تھا اور پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پرامن حل کا راستہ قریش نے اپنے ہی ہاتھوں سے بند کر دیا تھا۔ مدینے میں واپس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے ہر راستے کو ختم کرنے کے بعد جان لیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ بات چیت کا وقت ختم ہو چکا تھا، انصاف فراہم کرنا تھا اور مکہ کے حرم کو قریش کی بت پرستی اور ظلم و ستم سے پاک کرنا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں، لیکن انہوں نے یہ مکمل رازداری کے ساتھ کیا۔ انہوں نے اپنے حلیفوں اور مسلمان مومنین کو ایک بڑی مہم کی تیاری کا حکم دیا، لیکن انہوں نے منزل کو تقریباً ہر کسی سے خفیہ رکھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، قریش کو
ہماری نقل و حرکت سے اندھا کر دے تاکہ ہم انہیں ان کے اپنے ہی علاقے میں اچانک جا لیں، اور یوں پس منظر تیار ہو گیا۔ حدیبیہ کے معاہدے کا ٹوٹنا جو غداری اور تکبر کی ایک سیاہ رات سے پیدا ہوا تھا، ایک ایسے واقعات کے سلسلے کو متحرک کر چکا تھا جو اسلامی تاریخ کے سب سے اہم لمحات میں سے ایک پر منتج ہونے والا تھا۔ ایک لشکر جو عرب میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا مارچ کرنے والا تھا۔ عرب میں اب تک کی سب سے بڑی مسلمان فوج مکمل رازداری کے ساتھ مارچ کر رہی تھی، مکہ کی طرف رواں دواں تھی۔ ان کی منزل مکہ تھی، جو اس شہر کے دروازے پر کھڑی تھی جہاں سے اس کے رہنما کو صرف 8 سال پہلے جلا وطن کیا گیا تھا۔ یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، یہ حکمت عملی اور نفسیات کا ایک ایسا شاہکار تھا جس کی قیادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ جب یہ عظیم الشان فوج مکہ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر مرزہران کی وادی میں پہنچی تو پیغمبر نے ایک شاندار حکمت عملی کا انکشاف کیا۔ انہوں نے ہر فوجی کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی آگ روشن کرے۔ منظر کا تصور کریں، تاریخ خاموش وادی اچانک 10,000 روشنی کے نقطوں سے روشن ہو گئی۔ شعلوں کا ایک سمندر جو پہاڑیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ قریش کے جاسوسوں کے لیے پیغام بالکل واضح تھا، مزاحمت بیکار ہے۔ اسی رات قریش کے رہنما ابو سفیان کو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا، پیغمبر کے سامنے لایا گیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کی تعریف انتقام سے کی جا سکتی تھی۔ آخرکار یہ وہ شخص تھا جس نے کئی سالوں تک مسلمانوں کی مخالفت کی قیادت کی تھی، لیکن پیغمبر نے رحم کا انتخاب کیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو آزادی دی اور ایک ذہین اقدام کے طور پر ان کے گھر کو پناہ گاہ بنا دیا۔ انہوں نے اعلان کیا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن سے ہوگا۔ رحم دلی کے اس ناقابل یقین عمل نے صرف ایک جان نہیں بخشی، اس عمل نے حزب اختلاف کے رہنما کو امن کا پیغمبر بنا دیا۔ مکہ کی طرف تیزی سے واپس جاتے ہوئے ایک تبدیل شدہ ابو سفیان نے مسلم فوج کی زبردست طاقت اور کسی بھی مزاحمت کی بے مقصدیت کا اعلان کیا۔